السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیاری مانی ساتھی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 27، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، جس کی ٹرانسلیشن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ ہے ہی بڑے فضل والا۔ آغاز میں وعید بن کر آنے والے فرشتوں کا تذکرہ، اختتام پر اللہ کے فضل یعنی فضل خداوندی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑا درس عبرت رکھتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی جانب سے ہمیشہ انسان کو میسر ہوا کرتی ہیں، رب کی جانب سے عطائیں بھی، مختلف عظمتیں بھی، رحمت بھی، اور اللہ کی جانب سے برکت بھی۔ مگر یہ انسان ہے اکثر اپنی بداعمالیوں سے نعمت کو بھی وبال جان بنا لیتا ہے۔ اس بارے میں موجود تمام صورتوں کو دیکھ لیجئے، سورہ الزاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ الحدید۔ 20 پیغامات کے ساتھ ساتھ تقریباً ہر صورت میں یہ پیغام ضرور دیا، رب کے انعامات کو پہچانو، اس سے قبل کے دی ہوئی نعمت بہت بڑی وعید بن جائے۔ سورہ الزاریات میں جن 4 اقوام کا تذکرہ کیا گیا، دنیا جہاں کا کیا ہی نہیں تھا ان کے پاس، مال تھا، دولت تھی، حکومت تھی، سلطنت تھی، سرداری تھی، طاقت تھی، جوانی تھی، مگر یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہے محض اپنی عبادت کے لیے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، یہ سب جہاں تیرے لیے پر تو نہیں اس جہاں کے لیے۔ لاکھوں نعمتوں کے باوجود یہ بات سمجھنے سے قاصر رہے کہ رازق ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اب سورہ زاریات 56 میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ جنوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، زمین اور آسمان کے لیے پیدا نہیں کیا، جہان کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور پھر یہ کہ لاکھوں نعمتوں کے باوجود یہ بات سمجھنے سے قاصر رہے کہ رازق ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 58 میں ارشاد ربانی ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رازق ہے تو اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ دنیا کے اس نشے سے نکلو، دنیا کے اس پاگل پن سے نکلو، یہ رنگ برنگی محفلیں، یہ دلکش نظارے تمہیں اندھا نہ کر دیں، بلکہ نکلو اللہ رحمان کی جانب، دوڑو اللہ ذوالجلال کی جانب۔ تو یہ جو ہے نعمتوں کے باوجود یہ بات سمجھنے سے قاصر ہونا کہ رازق تو صرف اللہ کی ذات ہے، ہم رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور دوزخ کی وجہ سے، کہ کہیں دوزخ میں نہ چلے جائیں، کہیں گناہگار نہ ہو جائیں، کہیں رب کو ناراض نہ کر دیں۔ تو ہمیں دنیا کے نشے سے نکلنا چاہیے، پاگل پن سے نکلنا چاہیے، رنگ برنگی محفلوں سے نکلنا چاہیے، دلکش نظارے جس سے ہم نے اپنی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے، اپنے دل اور دماغ کو اس میں قید کر رکھا ہے، اس سے نکلنا چاہیے، اللہ کی جانب دوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہمیں بخشنے والا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 50 میں ارشاد ربانی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، پس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ یعنی رجوع کرو، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوا، نہ عبادت کی پہچان ہو، نہ رازق اور خالق کی پہچان ہو، تو کیا ہوگا کہ ہم اللہ کو ناراض کر لیں گے۔ سو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی طرف نہیں دوڑیں گے تو ہم پہچان نہیں سکیں گے کہ ہمارا رازق کون ہے اور خالق کون ہے۔ پھر فرعون کے انجام کو دیکھ لیجئے، فرعون کے انجام کو دیکھتے ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 40 میں ارشاد ربانی ہے، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا۔ وہ قابل تھا، ملامت کے قابل تھا۔ تو اب یہاں پر جو ہے فرعون کا ذکر ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنی فرعونیت نہیں چھوڑی، اس نے لوگوں پر ظلم و ستم نہیں چھوڑا، بے حد ظلم و ستم کیا اس نے لوگوں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب حد ہو گئی اور حد پار ہو گئی،
اور وہ واپس نہیں مڑا رب کی طرف، تو اللہ نے اسے اور اس کے لشکروں کو، اس کی قوم کو، اس کے لوگوں کو، اس کے پیروکاروں کو پکڑ کر دریا کے عذاب میں ڈال دیا، پانی کے عذاب میں ڈال دیا، پانی میں غرق کر دیا۔ ہاں دیکھو، عادیوں کی عبرتناک موت کو چکھو۔ جو عاد تھے، قوم عاد تھی، اس کی جو عبرتناک موت ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ زاریات آیت نمبر 41 42 میں ارشاد ربانی ہے، وَفِي عَادٍ اِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ۔ اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی۔ یعنی اب سورہ اس آیت نمبر 41 اور 42 میں عاد کے بارے میں بتایا کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی، لیکن جب انہوں نے رب کی طرف جو ہے وہ منہ نہیں کیا اور اپنی مستیوں میں لگے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی کا عذاب بھیج دیا، خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی جس میں کوئی خیر نہیں تھی، کوئی برکت نہیں تھی۔ پھر سمودیوں پر عذاب کا کوڑا دیکھو کہ قوم سمود، سورہ زاریات آیت نمبر 43 44 میں ارشاد ربانی ہے، وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون۔ اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، جس پر ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا۔ یعنی آج قوم سمود نے بھی کیا کیا؟ قوم سمود نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی نہیں کی، نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر تند و تیز کڑاکے کا جو عذاب ہے، تیز کڑاکے دار بجلی کڑاکے کا جو عذاب ہے ان پر مسلط کر دیا۔ اور اس کے بعد قوم نوح کا حال کسی سے مخفی نہیں ہے، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 46، سورہ زاریات آیت نمبر 46 میں ارشاد ربانی ہے، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا، وہ بھی بڑے نافرمان تھے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسی عبرتناک سزا اور موت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یعنی قوم نوح نے بھی کیا کیا کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، اپنے نبی کے حکم کو نہیں مانا، نبی کے پیروکار نہیں ہوئے، اللہ کی طرف نہیں لوٹے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی جو ہے عذاب بھیجا، پانی کا عذاب، بارش کا عذاب، طوفان کا عذاب۔ سورہ طور اور سورہ نجم کو دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ طور جب آتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اپنے رب سے ملاقاتوں کا سلسلہ ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے۔ سورہ نجم میں عندہ سدرۃ المنتہا کے الفاظ جب آتے ہیں، معراج کا تصور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے کہ جو اس میں جو حرف ہے سدرۃ المنتہا، جو کہ حدود ہیں فرشتوں کی بھی، اور اس سے آگے کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے کیا، تو معراج کا تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ پیغمبر کائنات، ختم المرسلین، ختم الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر گئے تھے، اور اس کی عظمت کو اجاگر کیا گیا کہ کیسے اللہ اور اس کے محبوب پیغمبر کی ملاقات کا سلسلہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں تحفے ملے۔ سب سے پہلے تو تحفہ ملا وہ نمازوں کا تحفہ تھا کہ معراج کی رات رب کے سامنے پیش ہونے کا یہ سلسلہ بھی عظمت والا ہے۔ یاد رکھیے گا، 20 عظمتیں آپ کا بھی مقدر ہوں گی، مگر کب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی عظمتیں ہمارا مقدر بن جائیں۔ تو پہلا جو ہے وہ صبح شام لگے رہو تسبیحات خداوندی میں، پہلا پوائنٹ ہے جس سے آپ لوگ رب کی 20 عظمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ سورۃ طور آیت نمبر 48 49 جس کی ٹرانسلیشن ہے، تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر، اور رات کو جب اس کی تسبیح پڑھ، اور ستاروں کو ڈوبتے وقت بھی رب کی تسبیح بیان کیا کر۔ یہاں پر ہمیں پہلا جو پوائنٹ ہے، پہلا جو گن ہے، پہلا جو گر ہے، پہلی جو راز کی بات، پہلا مشورہ رب کی طرف سے کہ رب کی عظمتیں پانے کا جو طریقہ ہے وہ پہلا کون سا ہے کہ صبح شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ صبح بھی صبر سے کام لینا ہے، سب سے پہلے کہا ہے کہ رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لینا ہے۔ آنکھوں کے سامنے رہو، رب کی آنکھوں کے سامنے، یعنی کہ اللہ کے حکموں کی پیروی کرو، پابندی کرو۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ صبح اللہ کی پاکی بیان کرنی، یعنی وقت پر اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے،
اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور رات کو بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور پھر جب سونے لگو تب بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، مشورہ نمبر 2، گن نمبر 2، روکے رہو دنیا کی چاہت سے۔ سورہ نجم آیت نمبر 29 میں ارشاد ربانی ہے، تو اب تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑ لیں، اور جن کا ارادہ محض دنیا کی زندگی کے اور کچھ نہیں، یعنی دنیا کی چاہت کو اپنے دل سے، دماغ سے نکال دو، اور وہ لوگ جو دنیا کی چاہت میں گم ہیں ان سے بھی منہ موڑ لو۔ تو وہ لوگ جو محض صرف دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں، دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو کوئی ارادہ نہیں ہے، ان سے بھی منہ موڑ لو۔ طریقہ نمبر 3، مشورہ نمبر 3، گھن نمبر 3، گھر نمبر 3، بے حیائی اور برائی سے روکے رہو۔ سورہ نجم آیت نمبر 32 میں ارشاد ربانی ہے، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بھی بچتے ہیں، سوائے کسی چھوٹے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے۔ یعنی بے حیائی اور برائی سے بچے رہنے سے بھی ہم اللہ کی عظمتوں کو پا سکیں گے۔ تو کیا کرنا ہے؟ بڑے گناہوں سے بچنا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، بری باتوں سے بچنا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا، اس سے ہو جاتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت کشادہ بخشش کرنے والا ہے، مغفرت والا ہے۔ اور گن نمبر 3، مشورہ نمبر 3، صبح شام لگے رہو رب کی اطاعت و بندگی میں۔ سورہ نجم آیت نمبر 62 میں ارشاد ربانی ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یاد رکھنا، اگر تم مقصد زندگی عبادت کا خیال نہیں کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو پسند نہیں کرتے، دکے مار مار کر تمہیں جہنم رسید کیا جائے گا۔ سو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت و بندگی کرنی ہے، صبح شام اسی میں لگے رہو۔ سورہ طور آیت نمبر 13 اور 14 میں ارشاد ربانی ہے، جس دن وہ دکے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے۔ یعنی آج ہم انکار کریں گے کہ ہاں جی دوزخ نہیں ہے، اس کی آگ نہیں ہے، ہمارا حساب نہیں ہوگا، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، ہمیں ایک ہی بار موت آنی ہے اور اس کے بعد نہیں آئے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ روز محشر دھکے مار مار کر جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں گے ہم لوگ، اگر ہم انکار کریں گے۔ اور پھر پتہ چلے گا کہ یہی وہ آگ ہے، یہی وہ آتش ہے، دوزخ کی آگ، جسے ہم جھوٹ بتاتے تھے، جسے ہم مانتے نہیں تھے۔ سورہ قمر کو دیکھیے، ایک ہی سورت میں 4 مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو کے علم کو آسان بنایا ہے اور بہت آسان بنایا ہے، لہٰذا قرآن پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، سمجھتے رہو، سمجھاتے رہو۔ تو یہ ہمیں بڑا خوبصورت مشورہ دیا ہے کہ پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، سمجھتے رہو اور پھر سمجھاتے رہو۔ جب بھی دستے دعا کرو، اپنے رب کے سامنے دستے دعا کرو۔ سورہ قمر آیت نمبر 10 میں ارشاد ربانی ہے، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، بس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ انی مغلوب فانتصر، کتنی خوبصورت دعا ہے، بڑی مشہور دعا ہے۔ زندگی میں قرآن مل جائے، دوسری تواضع اور عاجزی کے ساتھ دعا مل جائے، کتنی بڑی سعادتیں ہیں۔ ملے گا کیا؟ میرا رب فرماتا ہے، میرا رب کیا فرماتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے کہ سورہ قمر آیت نمبر 54 55 میں اس کے بارے میں ارشاد آیا ہے، ارشاد ربانی ہے، ان المتقین فی جنتین و نہر، فی جنتین و نہر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جنت ملے گی، عزت ملے گی، شان و شوکت ملے گی۔ یاد رکھنا، اگر قرآن جیسی نعمت کی قدر نہیں کرتے، نہ قرآن ہی پڑھتے ہو، نہ رب کے سامنے دستے دعا بھی بلند کرتے ہو، تو یہاں پر جو ہے وہ کیا کہا گیا ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، پھر ملے گی جنت، عزت، شان و شوکت۔ لیکن اگر قرآن کی قدر نہیں کرو گے، قرآن نہیں پڑھو گے، نہیں سمجھو گے، نہیں سمجھاؤ گے، تو پھر رب کے سامنے اس کے علاوہ دستے دعا ہی بلند نہیں کرو گے، تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر یاد رکھنا کہ کیا ہوگا؟ کہ منہ کے بل گھسیٹے جاؤ گے، جس کے بارے میں سورہ قمر میں آیت نمبر 48 میں ارشاد ربانی ہے، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ یہ جو ہے کہا گیا ہے کہ جو قرآن کی قدر نہیں کرے گا، قرآن جیسی نعمت کی قدر نہیں کرے گا، اس دن منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے اس دن کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ سورہ رحمان کو دیکھیے، میرا رب ایک بار ہی کہہ دیتا تو کافی تھا، اللہ رب العزت ایک ہی بار کہہ دیتے نا تو کافی تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن 31 بار آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہنا، ان نعمتوں اور بہاروں کی پہچان دینا جو بوجہ غفلت ہمیں نظر نہیں آتی۔ میرے رب کی نعمتوں کو پہچان کر اگر الحمدللہ کے ساتھ ساتھ اطاعت و بندگی کا عزم مصمم کر لیتے ہیں، پکا عزم کر لیتے ہیں، پکا ارادہ کر لیتے ہیں، پھر جنت ہے اور جنت کی بہاریں ہیں۔
مگر یاد رکھنا اگر دل لگا بیٹھے اس دنیا فانی میں، فانی دنیا میں، اور اس فانی دنیا سے دل لگا بیٹھے، پھر جہنم ہوگی اور جہنم کے انگارے ہوں گے۔ سورہ الرحمن آیت نمبر 43 48 میں ارشاد ربانی ہے، ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا و بین حمیم آن، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، وہ چکر کھائیں گے اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو جہنم کا انکار کریں گے، جو کفر کریں گے، اللہ کی آیتوں سے انکار کریں گے، تو ان کے لیے ہے پھر کھولتے ہوئے گرم پانی کا عذاب، اور اسی میں چکر کھائیں گے۔ سورہ واقعہ دیکھیے، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، اصحاب الیمین کا تذکرہ، اصحاب المیمنہ کا تذکرہ، اصحاب الشمال کا تذکرہ، اصحاب المشعمات کا تذکرہ، جنت کی بہاروں کا تذکرہ، جہنم کے انگاروں کا تذکرہ۔ پیغام دیا، ایک کام کرتے رہو، نہیں تو جہنم کی آگ تمہاری منتظر ہے۔ وہ کون سا کام ہے جس میں لگے رہو، جو کرتے رہو؟ وہ ہے رب کی تسبیحات بیان کرنے میں لگے رہو۔ سورہ واقعات آیت نمبر 74 سے لے کر 96 تک ارشاد ربانی ہے۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 74 5 6 7 8 9، ٹھیک ہے، 89 اور پھر 90 اور 91 92 93 94 95 96، 74 to 96۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس اپنے بہت بڑے رب کی نام کی تسبیح کیا کرو۔ تو یہاں پر جو ہے نا، یہاں پر رب کی تسبیحات بیان کرنے کا کتنے ڈیٹیل سے ذکر آیا ہے کہ اگر بچنا چاہتے ہو اور حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر رب کی تسبیحات بیان کرو۔ سورہ الحدید کو دیکھیے، کیا خوب پیغام دیا، نعمت مل جائے تو فخر نہ کیجیے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 23 میں ارشاد ربانی ہے، تاکہ تم اپنے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر گھمنڈ میں آ جاؤ، اور گھمنڈ اور شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ تو یہاں پر ہمیں نصیحت اور مشورہ کیا ہے کہ جو چیز تم سے لے لی جائے، تم سے چلی جائے، تم سے گم ہو جائے، تم سے چھین لی جائے، رب کائنات کی طرف سے واپس لے لی جائے، تو اس میں رنجیدہ نہ ہونا، اس پہ غمزدہ نہ ہونا، اس کو لے کے نہ بیٹھ جانا، اور نہ ہی جو تمہیں عطا کرے گا رب یا کیا ہوا ہے اس کو لے کر فخر کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ گمنڈ، فخر، شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ نعمت جب مال و دولت کی شکل میں ہو، اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے پیش کیجئے۔ اس صورت میں دیکھیے کس انداز سے رغبت دلائی گئی ہے، اجر کریم کا نام لے کر انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 18 میں ارشاد ربانی ہے، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں چاہے وہ صدقہ ہے، چاہے وہ اللہ کو قرض حسنہ ہے، تو وہ مرد اور عورتیں جو ہیں خلوص کے ساتھ اگر یہ کریں گے تو ان کے لیے بے شک بہت بڑا اجر ہوگا اور پسندیدہ اجر و ثواب ہوگا۔ اجر کبیر نام لے کر انفاق فی سبیل اللہ کا پیغام دیا۔ سورہ حدید آیت نمبر 7 میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، بس تم میں سے جو ایمان لائے اور خیرات کرے انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کا پیغام دیا اجر کبیر کا نام لے کر۔ تو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے پہلے، اور پھر اس مال میں سے خرچ کرنے کے لیے کیا کہا گیا ہے جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے۔ دین سب کی، سب کو اللہ رب کائنات دیتا ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ مال جس پر اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنا دیا، مقرر کر دیا ہے، اس مال میں سے خرچ کرو۔ تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کرے انہیں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو جو ایمان لائیں گے اور پھر خیرات کریں گے، اللہ کو قرض حسنہ دیں گے، صدقہ کریں گے، ان کے لیے عظیم اجر ہے۔ قرض حسنہ کا نام لے کر انفاق سبیل اللہ کا درس دیا۔ سورہ حدید آیت نمبر 11 میں ارشاد ربانی ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ یہاں پہ قرض حسنہ، اچھے قرض کا ذکر کیا، دل سے، خلوص سے، نیت سے اپنے پاک مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے تو اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اور پھر پسندیدہ اجر ثابت ہو جاتا ہے وہ قرض حسنہ۔ سوالیہ انداز سے انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 10 کافی لمبی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا، اور وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان کے بہت بڑے درجے ہیں۔
جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے. ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے. یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جب جہاد اور قتال یعنی جہاد کسی بھی طریقے کا، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، جہاد بال جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اگر آپ جہاد کرتے ہیں اپنے رویوں سے، اپنے عمل سے، تو اور پھر جو قتال اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، جن لوگوں نے جہاد اور قتال سے پہلے دیا ان کے درجے بہت بڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے ساتھ قرضے تجارت کی اور قرض حسنہ دیا. اور جن لوگوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی، یعنی یہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے، فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے پھر، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی بھلائی کا وعدہ ہے. لیکن جو پہلے والے لوگ ہیں جنہوں نے فتح سے پہلے کسی بھی جنگ، کوئی بھی جنگ ہے، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ تبوک ہے، کسی بھی جنگ سے پہلے اگر انہوں نے خیرات کی، اللہ سے تجارت کی، قرض حسنہ دیا، تو ان کا اجر جو ہے بعد والوں سے زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک سے باخبر ہے. مال مل جائے، کبھی رب کی یاد سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ ایک دن تم بھی یاد بن جاؤ گے، پھر ایک دن وہ یاد بھی ختم ہو جائے گی. تو بالکل ایسے ہی ہے، مال جب مل جائے نا تو رب کو یاد کرنا نہ بھولنا، بلکہ زیادہ یاد کرنا. اور پھر ایسا نہ ہو جائے کہ تم رب کی یاد سے غافل ہو جاؤ، کیونکہ یاد رکھنا کہ تم ایک دن دنیا سے چلے جاؤ گے اور تم بھی اپنے پچھلوں کے لیے یاد بن جاؤ گے، اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب وہ یاد بھی ختم ہو جائے گی. سورہ حدید آیت نمبر 20 میں ارشاد ربانی ہے کہ یاد رکھنا دنیا محض کھیل اور تماشا ہے. انسان دنیا میں آتا ہے، ماں باپ کی گود میں کھیلتا ہے، گھر کے صحن میں کھیلتا ہے، بازار میں کھیلتا ہے، اسکول کے گراؤنڈ میں کھیلتا ہے. وزینتن، وقت آگے بڑھتا ہے، ابھرتی جوانی ہوتی ہے، بننا سنورنا اور اس کا مشغلہ ہوتا ہے، سمجھتا ہے میں وقت کا یوسف ہوں. یہ وہم ہوتا ہے، میں وقت کی زلیخا ہوں. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، کبھی قبیلے کا مان ہوتا ہے، ذات پات کا مان ہوتا ہے، عہدہ منصب کا مان ہوتا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کبھی مال کی فراوانی پر اتراتا ہے، کبھی بیٹوں کی فوج پر غرور ہے کہ جاتا نہیں. کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. یہ بالکل ایسے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے کونپل نکلتی ہے، وقت کے ساتھ بڑھنے لگتی ہے، شاخیں بنتی ہیں، پھول نکلتے ہیں، پھل پکتے ہیں، برسوں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. شاخیں ڈھلنے لگتی ہیں، پھل کی مقدار اترنے لگتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے نہ شاخیں ہوتی ہیں نہ پھل لگتا ہے، اپنی ہی جگہ سے اکھاڑ پھینک دیا جاتا ہے. پھر لوگوں کی زبان پر داستانیں ہوتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ داستان بھی مٹ جایا کرتی. بالکل ایسے جیسے دنیا میں کوئی آیا نہیں تھا. میں اور آپ بھی مٹ جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری یادیں بھی نہیں رہیں گی، ہمیں یاد کرنے والے بھی دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری یاد اور ہمارا نشان بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا. سو آگے بڑھو، دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، رب کے ہو کر زندگی گزارو، رب کی اطاعت و بندگی میں زندگی گزارو، پھر نعمتیں اور بہاریں ہی بہاریں ہیں. ورنہ ہمارا ہمیشہ کا پچھتاوا اور رونا ہی رہ جائے گا، اور یہی ہمارا مقدر بن جائے گا. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم رب کی نعمتوں کو پہچانے اور اللہ کا تقرب تلاش کرے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور اپنے جو فلسطینی بہن بھائی ہیں ان کے لیے لازمی دعا کیجیے گا، ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرنی ہے، ہر دعا میں ان کو یاد کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے وہ رحمتوں کا نزول کرے. جو دنیا سے چلے گئے وہ تو شہید ہو گئے، وہ تو اطمینان پا گئے، وہ تو سکون پا گئے، وہ تو اگلی دنیا دیکھ چکے، وہ تو سکون اور اطمینان کی بہاریں دیکھ چکے ہیں، اور وہ کبھی بھی یہ خواہش نہیں کریں گے کہ دنیا میں واپس آئیں. دنیا نے انہیں دیا ہی کیا ہے، ان کے اپنوں نے انہیں کیا دیا ہے، مسلمانوں نے، مسلم امت نے کیا دیا ہے. حکمران آج فرعون بن کے بیٹھے ہیں، فرعون وقت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی عوام کے جذباتوں سے بھی کھیل رہے ہیں. تو جہاں تک ہم سے ممکن ہو جہاد بالمال کیجیے، رویوں سے جہاد کیجیے، اپنے گھروں سے یہودی چیزیں نکالیے، انگریز چیزیں نکالیے، اور مستقل طور پر نکال دیجیے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.